اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فلانی عورت کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ و صدقہ کثرت سے کرتی ہے، مگر یہ بات بھی ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے۔ فرمایا جہنم میں ہے۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فلانی عورت کی نسبت ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کے نماز و روزہ صدقے میں کمی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے اور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ فرمایا وہ جنت میں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ جب عرض کیا گیا کہ وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف بھی پہنچاتی ہے، فرمایا جہنم میں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت میں فرماتے ہیں، زبان کا ذکر اس لیے کیا، اکثر لوگ دوسروں کو زبانی تکلیف دیتے ہیں، لڑنا بھیڑنا، غیبت چغلی کرنا وغیرہ زبان کا زخم سنان یعنی بھالے کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ یہ مرہم سے بھر جاتا ہے مگر وہ نہیں بھرتا۔ چھری کا، تیر کا، تلوار کا تو گھاؤ بھرا، لگا جو زخم زبان کا رہا ہمیشہ ہرا۔ مفتی صاحب لکھتے ہیں یعنی بد اخلاقی یہ کام دوزخیوں کے ہیں۔ اگر یہ عبادت گزار بی بی اپنی تیز زبان سے توبہ نہ کرے گی تو اولاً دوزخ میں جائے گی۔ لکھتے ہیں نوافل سے لوگوں کے حق معاف نہیں ہوتے، پھر سزا بھگت کر جنت میں جائے گی۔ جب اس عورت کا ذکر کیا جو نماز و صدقے میں کمی کرتی ہے تو اس بارے میں مفتی صاحب وضاحت کرتے ہیں، یعنی وہ نفلی نماز، نفلی صدقے کم کرتی ہے، فرضی نماز میں کمی مراد نہیں ہے، یہ تو فسق ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فسق سے محفوظ ہیں۔ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، زبان سے پڑوسیوں کو ایذا نہیں دیتی۔ اس کی وضاحت مفتی صاحب فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ بی بی صاحبہ مسکین غریب ہیں، معمولی چیز یعنی کچھ پنیر ہی خیرات کر سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادات کی کمی مراد ہے کہ پنیر کے ٹکڑے فطرے، زکوٰۃ وغیرہ میں خیرات نہیں کیے جاتے، صرف نفلی صدقات میں دیے جاتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابیہ کے لیے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس کے تعلق سے مفتی صاحب وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس فرمان عالی سے ہم لوگوں کے کان کھل جانے چاہیے۔ ہم میں سے بہت لوگ اصول چھوڑ کر فضول میں کوشش کرتے ہیں، فرائض کی پرواہ نہیں، نوافل پر زور، معاملات خراب، وظیفوں چلوں کا اہتمام، دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور ناظرات، آپ نے غور کیا کہ زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں، اور مفتی صاحب نے اس کی وضاحت کیا کی کہ زبان کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر لوگ دوسروں کو زبانی تکلیف دیتے ہیں۔ آپ غور کریں، میں بھی غور کروں کہ ہم کسی کو زبان سے تکلیف تو نہیں دیتے، کسی سے لڑنا بھیڑنا، برا بھلا کہنا، کسی کو گالی دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کھانا، کسی کی دل آزاری، سب زبان سے تو ہوتا ہے۔ اگر زبان سے ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں تو ڈر جانا چاہیے اور اپنی زبان کو شریعت کی لگام دینی چاہیے اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جنت کی 2 چابیاں، بہت پیارا رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کلام، زبان سے کلام ہوتا ہے، بنیادی طور پر 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 وہ کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، نمبر 2 وہ کلام جس میں نفع ہی نفع ہے،
تیسرا وہ جو بعض صورتوں میں نفع بخشے، بعض صورتوں میں نقصان دے۔ چوتھا وہ جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ اب اس معاملے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنیے، سمجھیے، اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وہ کلام جس میں نقصان ہی نقصان ہے، گالی دینا، فحش کلامی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، اب اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ساری ترک کرنا چاہیے، ورنہ نقصان دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دوسرا کلام جس میں نفع ہی نفع ہے، درست قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، نعت پڑھنا، ذکر اللہ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ کلام تو سبحان اللہ کاش دن رات ہماری زبان پر جاری رہے۔ تیسرا کلام جو نفع بخش بھی ہے، بعض صورتوں میں نقصان دہ بھی ہے، کسی مقتدا کا، پیر کا، استاد کا اپنی نیکیوں کو اس نیت سے ظاہر کرنا کہ لوگ اس کی پیروی کریں، ان نیکیوں کو اپنانے کی طرف راغب ہوں۔ اب اگر اس اچھی نیت کے ساتھ یہ بات کہی، نیکیوں کا اظہار کیا، یہ تو نفع بخش ہے، ثواب ملے گا۔ اور اگر واہ واہ کروانے کی نیت سے نیکیاں ظاہر کی تو یہ کلام اسے الٹا نقصان دے گا۔ اب نیت درست ہے تو ٹھیک ہے، اظہار کرے، نیت درست نہیں تو چپ رہے۔ اور چوتھا کلام وہ ہے جس میں نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، اسے کہتے ہیں فضول۔ موسم پر تبصرے، بڑی گرمی ہے تو بڑی سردی ہے، موٹر سائیکل کب کی لی ہے، کس ماڈل کی ہے، تو فضول باتیں، تو ان سے ظاہر بچنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ کاش ہم نقصان دہ کلاموں کو، نقصان دہ باتوں کو ترک کریں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا